بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ کی طرح ہوں۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 کلمات سب سے افضل ہیں، جس کلمہ سے بھی شروع کرو کوئی حرج نہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی آسان عمل بتائیے، کیونکہ میں بوڑھی اور کمزور ہو گئی ہوں اور میرا بدن بھاری ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 100 بار اللہ اکبر کہو، 100 بار الحمدللہ کہو، 100 بار سبحان اللہ کہو۔ یہ لگام اور کاٹھی سمیت 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں دینے سے بہتر ہے، 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے بہتر ہے، 100 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی سبحان اللہ، تحلیل، لا الہ الا اللہ، تمہید، الحمدللہ کے الفاظ کہتے ہو، وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، ان کی ایسی بھنبھناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ۔ وہ اپنے کہنے والے کا اللہ کے دربار میں ذکر کرتے ہیں، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے دربار میں تمہارا ذکر ہوتا رہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ پودا لگا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور فرمایا، ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا، پودا لگا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر پودے نہ بتاؤں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان میں سے ہر کلمے کے عوض جنت میں تمہارے لیے ایک ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمات ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، اعمال کے میدان میں بھاری ہیں، رحمان کو پیارے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں اور اس کی تعریف کرتا ہوں، پاک ہے اللہ عظمتوں والا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے اور بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو بندے نے جو شکر ادا کیا وہ ملنے والی نعمت سے افضل ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز پڑھ کر ان کے پاس سے گزرے تو وہ اللہ کا ذکر کر رہی تھیں۔ جب دن چڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ تشریف لائے تو وہ اسی طرح ذکر الہی میں مصروف تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس سے جانے کے بعد میں نے 4 کلمات 3 بار کہے ہیں جو تمہارے کیے ہوئے ذکر سے ثواب میں زیادہ یا فرمایا وزن میں زیادہ ہیں، سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ زینت عرشہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ۔ میں اللہ کی تسبیحات کرتا ہوں اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، میں اللہ کی تسبیحات کرتا ہوں اس کی ذات کی حسنودی کے مطابق، میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں اس کے عرش کے وزن کے برابر،
میں اللہ کی تقدیس کرتا ہوں، اس کی تعریف کے کلمات کی شاہی کے برابر۔